الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کی ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم اپنے ان دروس میں ہفتہ وار دروس میں سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس کے حوالے سے تفصیلی درس تو ہمارا اگلی دفعہ ہوگا. اگلے درس میں تفصیل سے گفتگو ہوگی. البتہ آج ایک خاص پہلو سے، یعنی اسی آیت کو میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے ایک خاص پہلو پر ہم نے جو وہ گفتگو کرنی ہے. وہ میرے نزدیک تو بڑا اہم ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے بعض دوستوں کے لیے اس کی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم جو ہے وہ آج ڈسکس کر لیں. تو دوسرے لفظوں میں آج ہمارا یہ جو درس ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع نوٹ کر لیں، کیونکہ پھر موضوع ذہن میں رہے گا تو میری بات سمجھ آئے گی. موضوع ہے خلافت راشدہ اور خلافت عامہ. یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا 55 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ایمان والوں کو زمین کی خلافت دیں گے. کچھ شرائط ہیں، اگر انہوں نے وہ پوری کر دی تو ہم انہیں زمین کی خلافت جو ہے وہ دیں گے. اب ہم نے یہ کئی دفعہ سنا ہے کہ ایک دفعہ تو خلافت قائم ہوئی تھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور وہ قائم ہوئی تھی صرف عرب کی حدود میں، اگرچہ بعد میں اس میں توسیع ہوئی ہے خلفاء راشدین کے دور میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں تو وہ صرف عرب تک تھی. البتہ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی توسیع ہوئی ہے. لیکن احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے، اور قرآن کریم کا سورہ کبریٰ جوڑیں تو اس میں بھی یہ بات جو ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے. یہ تفصیل تو اگلی دفعہ انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ
تقریباً اجماع ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دین اسی طریقے سے غالب ہو جائے گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں عرب کے اندر ہوا تھا۔ اس وقت وہ صرف عرب تھا، اور اب جب غالب ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ غالب ہوگا۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ لیں جی کہ جو پہلی دفعہ مسلمانوں کو خلافت اللہ کی طرف سے ملی ہے، جسے ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، اس میں ایک جد و جہد کی ہے۔ وہ کس نے کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑی، آپ سمجھ لیں کہ جان جوکھوں میں ڈالنے والی جد و جہد، اس کے نتیجے میں وہ ریاست وجود میں آئی، وہ سلطنت وجود میں آئی، وہ حکومت وجود میں آئی۔ اچھا، اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ ہے، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نبی کو کس نے مبعوث کیا؟ اللہ نے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، نبی کو تو اللہ نے مبعوث کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اب آپ کے بعد جنہوں نے بھی اس سلطنت کو چلانا تھا، خلفاء راشدین، آپ کو پتا ہے کہ وہ خلفاء راشدین جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ان کا تقرر ہوا؟ اس میں اہم بات سمجھ لیں کہ ایک جد و جہد ہے جو مکہ سے شروع ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے تک جاری رہی ہے نا۔ اس جد و جہد کے ذریعے سے ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک ٹیسٹ میں ہے، ایک امتحان میں ہے۔ کون کتنی قربانی دیتا ہے، کون کتنا جان و مال کا اثار کرتا ہے، یہ سامنے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اچھا، اس میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی آنکھوں کے سامنے وہ سب ہو رہا ہے، تو آپ کی طرف سے پھر ان میں سے جو جتنا آگے ہے اتنا ہی اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان ہے، علی ہیں، اسی طریقے سے دوسرے صحابہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سمجھتے تھے کہ ان کی یہ اہمیت کیسے بنی؟ یہ کسی رشتہ داری کی بنیاد کے پاس، دوستی کی بنیاد کے اوپر نہیں بنی۔ یہ اس ٹیسٹ میں جتنا کسی نے زیادہ کردار ادا کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائش بھی ہوئی تو ان کو یہ مقام مل گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ اب خلیفہ کا تعین، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین ہوا، وہ پتہ کیسے ہوا؟ وہ مشاورت کے ساتھ ہوا۔ وہ 3 دن مشاورت ہوتی رہی سقیفہ بنی سعدہ کے اندر، یہ مشاورت ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی لیے ہمارے وہ بعض شیعہ حضرات اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جس مشاورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ بہرحال وہ میں صرف آپ کو بتانا ہے کہ یہ مشاورت ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد نامینیٹ کر دیا کس کو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کیا کیا؟ ایک کمیٹی بنا دی، اور اس کمیٹی نے باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے نا وہ 2 بندے رہ گئے تھے اینڈ پر، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آٹومیٹک علی رضی اللہ تعالیٰ بن گئے. ایک یہ جو مشاورت ہوئی تھی اس کے نتیجے میں. اب اس میں کوئی آپ یہ کہیں کہ کوئی باقاعدہ ایک جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ آئین سے انحراف، یہ نہیں ہے. مطلب وقت کے حساب سے جو ہے وہ ایک فیصلہ ہوا. اچھا یہ خوش قسمتی ہے کہ وہاں بریلوی نہیں تھے، دیوبندی نہیں تھے، اہل حدیث نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے، حنفی نہیں تھے، شافعی نہیں تھے، مالکی نہیں تھے، اور اتفاق ہو گیا پھر بھی 3 دن میں جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. پھر بھی ٹائم لگا ہے، ایسے نہیں. وہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نامینیٹ کر دیا نا، لیکن آگے وہ کمیٹی کو کئی دن لگ گئے تھے، ٹھیک ہے، مشاورت میں. اچھا یہ جو خلفاء بنے ان کو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل تھی، ٹھیک ہے نا، سمجھے. ان کو جو یہ جو رشد ہدایت جو ہے نا اس کا سبب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا اولئک هم الراشدون. پھر ایک حدیث میں بھی ان کے لیے خلفاء راشدین کا لفظ آیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کے لیے خلفاء راشدین کا لفظ آیا. اچھا اس کے بعد حکومت تو چلتی رہی، سلطنت تو چلتی رہی، سمجھے، اسی طریقے سے. لیکن بعد والوں کو خلفاء راشدین نہیں مانا جاتا، نہیں کہا جاتا. ایون یہ بات ذرا خاص طور پر نوٹ کر لیں کہ ایک صحابی بھی 20 سال تک حکمران رہے ہیں. پتہ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بالاتفاق ان کو خلیفہ راشد نہیں مانا جاتا. یہ سمجھ لیں وہ صحابی ہیں، صحابہ میں ان کا جو بھی مقام ہو، لیکن آج آپ سمجھے کہ کوئی بہت ولی اللہ، کوئی بہت عالم، کوئی بہت ان کے مقام کو پہنچ جائے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے. اچھا پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، بنی امیہ، پھر بنی عباس، پھر سلطنت عثمانیہ، یہاں تک کہ 1924 کو سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی. یہ تسلسل تھا اس سلطنت کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. اور یہ لگ بھگ اسی طرح اس میں. اب آپ غور کریں، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ چھوڑ دیں، ان کی جو وہ خلافت تھی اس کا نمایاں اصول کیا تھا کہ سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو خلیفہ بھی چیلنج نہیں کر سکتا. چھوٹی چھوٹی بات میں وہ یہ چھوٹی نہیں ہوتی تھی لیکن ضروری ہوتی تھی. زکوٰۃ میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر رسی نہیں دیں گے، جو کہ محمد، اور زکوٰۃ فرض ہے نا، نفلوں میں نہیں، نفلوں میں تو ایک اپنی ترجیح ہے نا، تو وہ میں رسی کے لیے بھی جنگ کروں گا. اب یہ دیکھیں کیوں کہ وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسی لیتے تھے تو میں بھی لوں گا. سمجھ آ گئی بات؟ سب سے اوپر تو ہے اللہ اور اس کا رسول. کوئی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، اس کے قرآن کے حکم یا رسول کے حکم کے سے تجاوز میں نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد باقی کام مشاورت سے ہوں گے. اور سب سے زیادہ اختیار کس کے پاس ہے؟ خلیفہ وقت کے پاس ہے. اچھا اس وقت ذرا نوٹ کر لیں، نہ آج کی طرح کہ کوئی اختیارات کی تقسیم ہے
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسے چلا آ رہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی ہیں، فوجوں کے سپہ سالار بھی ہیں، اور عدلیہ میں چیف جسٹس بھی ہیں، سمجھ گئے، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی آگے چل رہا ہے نا۔ اچھا، ایک اصول میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ دوسرا کیا ہے، دوسرا بھی اس میں ضروری ہے، وہ سمجھ لیں کہ اس حکومت کا کام کیا ہے اصلا، اس خلافت کا کام کیا ہے۔ یہ کام ہے انسانوں میں عدل و قسط کا نظام قائم کرنا، عدل و انصاف۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 29 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے تجھے دنیا زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے، اب لوگوں کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرو، خلافت کرو۔ تمہارا خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ تو یہ عدل و انصاف پھر اس کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں چہرہ تھا اس خلافت کا۔ البتہ جب وہ خلفاء راشدین کے بعد یہ پھر اس میں کمیاں پیشیں آئیں، اگرچہ تسلسل وہی چل رہا ہے، لیکن یہ جو اختیارات ہوتے تھے بادشاہ کے، وہ اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے، سن 1924 تک خلیفہ ہی کہلاتے رہے ہیں، تو بہرحال ہوتے تو بادشاہ ہی تھے۔ یہ حدیث بھی ہمارے اگلے درس میں آئے گی۔ ہوتے بادشاہ تھے تو آپ کہلاتے اپنے آپ کو کیا تھے؟ خلیفہ۔ بڑے ان کے اختیارات ہوتے تھے، کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا تھا، سارے محکمے اپنے ہی اندر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس کو مرضی سپہ سالار لگا دیں، جس کو مرضی جج لگا دیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اب جب تک تو وہ خلفاء راشدین تھے، ظاہر ہے وہ تقویٰ تھا، تو انہوں نے تو ان سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا نا، لیکن بعد میں انہی اختیارات سے ناجائز فائدہ، کوئی اختیارات کی تقسیم نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ مسلمانوں کو زوال آنا شروع ہو گیا۔ 1924 میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ اچھا، اب یہ نوٹ کر لیں کہ مسلمان پوری دنیا میں غلام ہو گئے، پوری دنیا میں، کسی جگہ انگریزوں کے، جیسے ہندوستان میں انگریزوں کے ہو گئے، کسی جگہ فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کسی جگہ ولندیزیوں کے غلام ہو گئے، ڈچ جنہیں کہتے ہیں ولندیزی۔ اب یہ پوری دنیا میں مسلمان غلام ہو گئے، تو گویا کہ وہ جو ایک نظام چلا آ رہا تھا وہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا، حکومت ختم ہو گئی تو نظام بھی ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ پھر جو آئے حکمران، انہوں نے حکمرانی کی اور انہوں نے اپنے نظام جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ لگائے۔ اچھا، اب ان نظاموں کے ذریعے سے انہوں نے حکومت شروع کر دی، جس طرح آج آپ کہتے ہیں نا کہ یہ پاکستان کے اندر ایک نظام ہے نا، کبھی کہتے ہیں آپ یہ صدارتی، امریکہ میں صدارتی نظام ہے، اور اس میں یو کے میں یا برطانیہ میں پارلیمانی نظام ہے، وہی پارلیمانی نظام ہمارے بھی چل رہا ہے۔ اچھا، یہ نظام جو ہے وہ آ گئے۔ اب مسلمان آہستہ آہستہ آزاد ہونے لگے، ٹھیک ہے، پاکستان آزاد ہو گیا، اور اسی طریقے سے دوسرے ملک بھی جو ہے وہ آزاد ہونے لگ گئے، مصر اور جو بھی ملک ہے نا، سارے مسلمان جتنے بھی یہ سب آزاد ہوئے، یہ آزاد ہونے لگے، کوئی انگریزوں سے، کوئی فرانسیسیوں سے، کوئی ولندیزیوں سے، کسی سے جس کے بھی تھا، آزاد ہونے لگے۔ تو اب انہوں نے جو حکومت شروع کی تو وہ نظام انہوں نے نہیں اختیار کیے، ٹھیک ہے نا۔
انہوں نے وہ نظام اختیار کیے جو اس وقت دنیا میں مروجہ تھے. ٹھیک ہے نا؟ ظاہر بات ہے اس کی وجہ کیا کہ اب وہ نظام یہاں کام نہیں دیتا تھا. انہوں نے جو موجودہ نظام تھے نا ان کو جو ہے وہ لاگو کر لیا، اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ پھر اس طریقے سے جو ہے وہ حکومتوں کا جو ہے وہ چلنا شروع ہوا. اب اسی سے سمجھ لیں کہ اب مسلمانوں کے اندر تحریکیں شروع ہوئی. وہ تحریکیں کنہوں نے شروع کی؟ جدید پڑھے لکھے لوگوں نے. کس مقصد کے لیے؟ کیا ان تحریکوں کا مقصد کیا تھا؟ کہ دین کو غالب ہونا چاہیے، یعنی دین کو سربلند ہونا چاہیے. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اسی طرح دین کو سربلند کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جب دین سربلند ہوگا تو ملک کا نظام کون سا ہوگا؟ سمجھ گئے؟ کیا وہی نظام ہوگا جو خلافت راشدہ میں تھا، اور جو حکمران ہوگا وہ خلیفہ راشد ہوگا؟ سمجھ گئے بات؟ ٹھیک ہے. اور یا کوئی اور نظام ہوگا اور جو حکمران ہوگا وہ خلیفہ راشد نہیں ہوگا؟ اچھا، اس میں سمجھ لیں جی کہ دو طرح کی فکر ہے. ایک فکر تھاٹ جسے کہتے ہیں، سوچ، وہ ہے روایت پسند طبقے کی. روایت پسند آپ سمجھتے ہیں؟ جو ریت سے نہیں، ریت کا اسیر ہو جاتا ہے. روایت نہیں، یہ روایتیں ہیں ہماری جی، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ مشکل ہوتا ہے نا. وہ علامہ نے اقبال نے کہا نا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. نئی چیز سے گھبرانا. اب وہ آپ خود سمجھ جائیں. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، وہ اگر اللہ کا دین غالب ہوگا تو کون سا نظام ہوگا؟ وہی خلافت راشدہ، وہی خلیفہ راشدی ہوگا. اس کے مقابلے میں یہ جو جدید فکر یا تھاٹ رکھنے والا طبقہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ نظام آج نہیں چل سکتا. آج جدید اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جدید سٹرکچر بھی ہوگا. سمجھ گئے؟ جدید سٹرکچر بھی ہوگا. میں یہاں آپ کو صرف ایک دو مسئلے جو ہے وہ عرض کر دوں. دیکھیں، خلافت راشدہ جو ہے نا، اس کے لیے خلیفہ راشد کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو خلیفہ راشد کہاں سے ملے گا؟ یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ خلیفہ راشد نہیں ملے گا. آپ ایسے کسی کو خلیفہ راشد بنا دیں نا، وہاں تو ان کو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائش اور تربیت حاصل تھی. حدیث میں ان کو خلفاء راشدین کہا گیا. سمجھ آئی نا میری بات؟ پھر ان کا تقویٰ بھی وہاں کو بریلوی دیوبندی نہیں ہے. اگر آج آپ یہاں کا چاہیں گے تو بریلوی دیوبندیوں کے خلیفہ کو راشد مانیں گے؟ اہل حدیث دوسروں کو مانیں گے؟ شیعہ، بریلوی. اچھا، ایک جماعت کے اندر بھی لازمی نہیں ہے، وہاں بھی مسئلہ بن جائے گا. دیوبندیوں میں چلو جی، دیوبندیوں میں ہم خلیفہ راشد دے دو ہمیں، تو شاید وہاں مسئلہ بن جائے. بریلویوں کے بن جائے. یہ ہے پرابلم کہ خلافت راشدہ اب نہیں آئے گی. نہ خلیفہ راشد ہوگا، نہ خلافت راشدہ ہوگی. اچھا، یہ جو جدت پسند طبقہ ہے نا، جدید مفکرین،
یہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، جدید تھاٹ، جدید سوچ. پھر مولانا ابو الکلام آزاد، ٹھیک ہے، بہت ذہین انسان تھے. پھر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ. پھر ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ. سمجھ گئے؟ یہ ان کی ایک تھاٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ تم غلط بحث میں پڑ گئے ہو، وہ نظام آج نہیں چل سکتا. آج کا جو دور ہے یہ اس میں جدید اسلامی ریاست کے لیے جدید سٹرکچر بھی چاہیے. اچھا، اب یہ اس کو میں ذرا آپ کو سمجھا دوں. دیکھیں، ان کو زیادہ یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ وہ جی ہم انگریزوں کا بنایا ہوا، یہودیوں کا بنایا ہوا یہ نظام ہے. اچھا، اب آپ بتائیں کہ جہاز کس نے بنایا؟ جہاز مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اچھا، انگریز نے بنایا، انہیں اپنے لیے بنایا اور استعمال ہم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اگر اس جہاز میں کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، مثال کے طور پر جہاز میں شراب ملتی ہے، عورتیں بے پردہ ہیں، تو اگر تم مسلمان ہو تو تم وہ شراب بند کر دو، وہ عورتوں کی بے پردگی بند کر دو، تو یہ جہاز اسلامی جہاز بن جائے گا. سمجھ آ رہی نا بات؟ اچھا، اسی طریقے سے دیکھ لیں، یہ بینک کس نے بنائے ہیں؟ یہودیوں نے بنائے ہیں، پکی بات ہے. اور مولانا تقی عثمانی صاحب ان کو مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اسلامی بینکنگ مطلب ہو گئے یا نہیں ہو گئے، کوشش تو انہی کو کر رہے ہیں نا. وہ جہاز والی بات ہے نا کہ اس کے اندر جی فلاں چیز جو ہے وہ غیر شرعی ہے اور یہ درست نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے تو یہ باقی اسلامی بن جائے گی. وہی بلڈنگیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگیں کوئی مدرسوں کے اندر ہوگا اسلامی بینک، نہیں، وہی ہے سارا. مسلمانوں کے دور میں تو بینک ہوتے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے بنائے، اسلامی بینک کا ایک کوشش ہو رہی ہے. اسی طرح سمجھ لیں، جس طرح جہاز، ہوائی جہاز جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ایئر کرافٹ، اسی طریقے سے ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک سسٹم ہے جسے کہتے ہیں سٹیٹ کرافٹ. سٹیٹ کرافٹ، جیسے سٹیٹ مین سیاستدان ہوتا ہے، ایسے سٹیٹ کرافٹ. اچھا، یہ سٹیٹ کرافٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ایک سسٹم ہے، مثال کے طور پر کہ جی ملک کا حکمران کیسے بنے گا، جو حکمران ہوگا اس کے دفتر کو کیا کیا اختیارات حاصل ہوں گے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہوگی، دوسری چیز. اچھا، پھر اس ملک کے اندر جو ہے وہ قانون سازی ہونی ہے، تو وہ قانون سازی کا طریقہ کون سا ہوگا؟ پارلیمنٹ ہوگی، سینٹ ہوگا. اچھا، پھر عدلیہ ہوگی، فوج ہوگی. اچھا، سب کے اختیارات جو ہیں وہ تقسیم ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے. سمجھے نا؟ اب اس کو میں اور سادہ طریقے سے سمجھا دوں. صدر پاکستان زرداری صاحب بہاول نگر میں کوئی پلاٹ خرید لیں تو اس کی رجسٹری کون کرے گا، انتقال کون کرے گا؟ جو یہاں کا پٹواری ہے، وہاں کا پٹواری نہیں کر سکتا. یا صدر کہے میں تو صدر ہوں جی، میں خود ہی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اسلام آباد میں صدر زرداری کی چوری ہو گئی ہے تو صدر زرداری ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتا. ایف آئی آر کس نے کاٹنی ہے؟ اس تھانے دار نے جو علاقے کا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہے گا، وہ صدر سمجھ کے اس کو کر دے گا، اور ہو سکتا ہے اس پٹواری کو کہے تو یہ خود اسلام آباد جا کے اس کی انتقال کر دے، وہ علیحدہ بات. اس کو کہتے ہیں کہ اختیارات تقسیم ہو گئے ہیں. اب ایک آدمی کے پاس اختیارات اتنے نہیں رہے کہ وہ جو مرضی کر دے، جیسے کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان
یہ ملک لکھ کر کسی کو دینا چاہے تو وہ دے نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو باقی ادارے نا، ابھی آپ کو نظر آتا ہے نا کہ پارلیمنٹ ایک بات کہتی ہے تو عدلیہ آگے آ جاتی ہے، یا کوئی فوج آگے آ جائے گی. یہ اگر ان کے پاس یہ ہے نا سارا کچھ، تو اگر ایک ہی بندہ ہے، وہی جج ہے، وہی مطلب یہ ہے کہ فوجوں کا سپہ سالار ہے، تو پھر وہ خلفاء راشدین میں سے تو ہے نہیں، تو وہ تو بن جائے گا ہٹلر، تو پھر آپ کا کرے گا ارشد. سمجھ گئے؟ اچھا، اس وجہ سے جو یہ جدید دانشور ہیں، جدید فکر رکھنے والے ہیں، میں نے ابھی ایک وہ سیری آپ کو بتائی نا، علامہ اقبال، ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، یا آپ ان کو سمجھ لیں اس طرح وہ اخوان المسلمین وغیرہ، میں نے آپ کو یہاں ہی بتایا ہے، یہاں کے اپنے، تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے. ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی جہاز تو وہی ٹھیک ہے، بس اس میں سے خرابی نکال دو، بینک تو ہے بس ان میں خرابی نکال دو. کہتے ہیں کہ سٹرکچر جو حکومت کا ہے نا وہ تو بہترین ہے، بہترین ہے. یہ کوئی پاگلوں نے نہیں بنایا ہوا، سوچ سمجھ کر انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور بس اس میں سے سوچ سمجھ کر اگر کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو نکال دو. جس طرح وہ میں نے کہا کہ عورتیں بے پردہ وہاں جہاز میں ہے تو ان کو پردہ پہنا دو، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو ختم کر دو. کسی کو کوئی اختیارات قرآن و سنت کے خلاف ملے ہوئے ہیں تو وہ ختم کر دو. اور کوئی یہ فیصلہ کر لو کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف ہوگی ہی نہیں. سب سے اوپر ہے اللہ اور اس کا رسول، ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ عدل اور انصاف جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. حکومت کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عدل اور انصاف ہونا چاہیے ہر جگہ کے اوپر. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں یہاں داخل کر دو. کہاں داخل کر دو؟ اس سٹرکچر میں، اس سٹیٹ، یہ جو سٹیٹ کرافٹ ہے نا جدید، اس میں کر دو. اچھا، اس میں سے سمجھ لیں کہ محترم ڈاکٹر صاحب کیا فرمایا کرتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ اگر امریکہ کا جو دستور ہے اس میں یہ بات طے ہو جائے نا کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگی اور جو ہیں ان کو ختم کر دیں، تو وہ جدید اسلامی سٹیٹ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جدید اسلامی سٹیٹ ہے اگر یہ ہو جائے تو. اچھا، اب یہ سمجھ لیں جی کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو نظریات، دو تھاٹ ہیں. اب ذرا میں اس کے نازک پہلو کی طرف جو وہ آ رہا ہوں، کیونکہ وہ میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں تو میں نے وہ آپ کو اس کا بتانا ہے. اچھا، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس پر ظاہر ہے پچھلا کام تو ہے آگے بڑھایا نا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو آگے بڑھایا خصوصیت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کا ایک کتابچہ ہے فرائض دینی کا جامع تصور. فرائض دینی کا جامع تصور جو ہے نا، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی جدوجہد یا اس خلافت کو قائم کرنے کی جدوجہد ہر مسلمان پر فرض عین ہے. ہر مسلمان پر فرض عین ہے، لازمی اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. اچھا، ڈاکٹر صاحب یہاں تک کہتے تھے کہ اگر یہ جدوجہد ایک آدمی نہیں کرتا، وہ جو نماز روزہ پڑھتا ہے نا، وہ نماز روزہ بھی اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، نہیں ہوگا قبول. اچھا، اسی طریقے سے انہوں نے
ان کی ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. آج کے دور میں یہ جدوجہد ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے حساب سے کی نا, تو آج کے دور میں وہ جدوجہد جو ہے وہ کیسے ہوگی. اچھا بہرحال وہ تو پھر پڑھنے پر پتہ چلتا ہے نا, ساری باتیں میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. اچھا دوسری بات یا تیسری بات کہہ لیں, دوسری کہہ لیں, وہ ڈاکٹر صاحب جو زور دے کر کہا کرتے تھے, وہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ اب خلافت راشدہ قائم نہیں ہوگی, نہ خلیفہ راشد ہوگا نہ خلافت راشدہ ہوگی. تو جو ہوگا تو وہ کیا ہوگا, خلافت تو قائم ہونی ہے نا, تو وہ خلافت عامہ ہوگی. وہ میں نے شروع میں بتایا نا, خلافت راشدہ اور خلافت عامہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے تھے کہ وہ ہوگی خلافت عامہ, اور وہ اسی سٹرکچر میں اگر اس مشاورت کے ساتھ اگر کوئی چیز کمی بیشی ہے, جیسے جو ہے نا وہ ہوتا ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, مشاورت کے ساتھ کوئی کمی بیشی اس میں ہوتی ہے, لیکن مجموعی طور پر سٹرکچر جو ہے نا وہ جیسے یہ ہے سٹرکچر, یہی کام دے گا, اور یہ بہترین سٹرکچر ہے, اور یہ کوئی ایسے پاگلوں نے نہیں بنایا ہوا, اور انہوں نے تو اپنے ملکوں میں اس کو لاگو کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات سمجھ لیں, انہوں نے یہ عدل اور انصاف فراہم کرنے کے لیے یہ بنایا, کیونکہ فطرت میں ہر انسان جو ہے نا وہ عدل اور انصاف چاہتا ہے. مثال کے طور پر وہاں کسی آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی رشتہ داری نہیں ہے, نہ ظالم سے نہ مظلوم سے, تو میں کس کے ساتھ ہوں گا, میرا دل مظلوم کے ساتھ ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان میں میرا ایک بیٹا ہو, ان میں میرا کوئی مفاد ہو, تو پھر میں وہ ظالم کا ساتھی بن جاؤں. وہ اگر ایسے نہیں تو ہر آدمی جو ہے نا, آپ دیکھیں ذرا, جب ایک شیر جو ہے نا وہ ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو آپ کی ہمدردی کس کے ساتھ ہوتی ہے, ہرن کے ساتھ, کے شیر کے ساتھ, ہرن کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے, تو انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے. تو وہ یہی کہتے تھے ڈاکٹر صاحب, جیسے انہوں نے کہا کہ امریکہ کا جو آئین ہے نا وہاں یہ چیز داخل کر دی جائے, کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی, کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, اور جو بنا ہوا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو بس یہی اسلامی اسٹیٹ ہے, عدل اور انصاف جو ہے وہ فراہم کرنا اس کا فرض ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہ خلیفہ راشد ہوگا اور نہ خلافت راشدہ ہوگی. اور اس نظام کے لیے جو میں نے جیسے بتایا فراز دینی کے حوالے سے کہ یہ جدوجہد فرض ہے. اچھا اب آئیں جی اس بات کی طرف. اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں عام آدمیوں کے لیے تو کوئی شاید اہمیت نہیں رکھتی ہوئی, یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. اگر ان تحریکوں کو آپ سمجھتے ہیں نا تو ان کی بڑی اہمیت ہے, بنیادی اہمیت ہے. ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کو اب قرآن کے ذریعے سے سمجھایا کرتے تھے, تبلیغ کی کرتے تھے, بات بات دہراتے تھے, ٹھیک ہے نا, تاکہ مطلب جس طرح تبلیغ کی جاتی ہے اس طرح تبلیغ کرتے تھے نا ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب کے بعد ہوا یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب کے بعد تنظیم اسلامی کی جن کے ہاتھ میں باغ ڈور آئی, اب ان کی کوئی مجبوریاں تھی یا ان کا کوئی مفاد تھا یا ان کے اوپر کوئی خوف مسلط تھا, کچھ نہ کچھ تو تھا, لیکن میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا. انہوں نے اس فکر سے پسپائی اختیار کر دی ڈاکٹر صاحب کے بعد. یعنی اس جدید خلافت کے لیے جو ڈاکٹر صاحب دلائل دیتے تھے, جو انہوں نے اس کے لیے جو وہ تبلیغ کی تھی, یا بلکہ لوگ آئے بھی انہی دعوت پر تھے نا اس جماعت میں. ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے خطبات خلافت, اگر ملے تو اس کو پڑھ کے دیکھنا. یہی ریاست کا ایک نقشہ, آئندہ جو خلافت قائم ہونی ہے نا اس کا ایک نقشہ. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ خلافت عامہ ہوگی, خلافت راشدہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا.
تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا نقشہ پیش کیا اور انہوں نے اس سے پسپائی اختیار کر لی، اور پسپائی اختیار کر کے آہستہ آہستہ تربیت گاہوں میں جو نئے لوگ بھرتی ہوتے تھے ان کو پتا تھا پرانے لوگ تو آہستہ آہستہ ریٹائر ہو جائیں گے نا، یہ کام پورا 20 سال ہوا ہے، 20 سال کے بعد یہ پکڑا گیا ہے۔ اچھا، وہ اس میں انہوں نے ان لوگوں کو کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ غلبہ دین کی جدوجہد جو ہے نا یہ فرض عین نہیں ہے۔ پہلے تو تربیت گاؤں میں اس طرح سمجھایا کہ جیسے عام فرض ہیں، اب دیکھیں نا، فرض نماز بھی فرض ہے اور یہ غلبہ دین کی جدوجہد بھی فرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر جدوجہد نہیں کرتے غلبہ دین کی تو نماز منہ پر مار دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سب ایک جیسے ہی فرض ہے، سارے فرض ایک کو جائے ہوں، اس کی اہمیت جو ہے نا وہ کم کرنا شروع کر دی۔ پھر یہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب جذبے میں آ کر کہہ دیتے تھے، غصے میں آ کر کہہ دیتے تھے، یعنی یہ ان کی کوئی سوچی سمجھی رائے نہیں تھی، یا ایک کہتے ہیں نا کہ جذباتی بات اور ایک ہے سوچی سمجھی بات ہے، پورے وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے کے ساتھ، اس طرح کی بات ہے۔ اچھا، یہ اسی طریقے سے یہ بات کہ جو ہے نا وہ یہ فرض کفایہ ہے، جس نے کر لیا اس کا بھی وہ بھی ٹھیک ہے، جس نے نہیں کیا اس کا بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سوچ ہے وہ روایتی روایت پسند جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فکر ہے نا ان کی یہ سوچ ہے۔ تو یہ انقلابی جماعت سے یہ روایت پسند فکر کی امین بننا شروع ہو گئی، اور اسی طریقے سے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خلافت عامہ کچھ نہیں ہے بلکہ خلافت راشدہ قائم ہونی ہے، یا ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ تنظیم اسلامی کا ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں کیا سلوگن تھا؟ تنظیم اسلامی کا پیغام نہیں خلافت راشدہ کا، یہی تو غلط ہے، آپ کو پتا نہیں۔ تنظیم اسلامی کا پیغام تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام، تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام، راشدہ نہیں تھا اس میں۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا سلوگن بدلا؟ تنظیم اسلامی کا پیغام خلافت راشدہ کا نظام۔ سمجھ آئی؟ عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ کتنا بڑا کام ہو گیا۔ یعنی وہ جو جدید اسلامی ریاست کا ایک تصور تھا اس سے پیچھے ہٹ کر یہ وہاں چلے گئے۔ اب کیا مجبوریاں میں ان کو ڈسکس نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ اصل کے اندر وہ پرابلم تھا جس کو عام لوگ نہیں سمجھتے۔ عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ درس دیتے ہیں اور باقی جمعے پڑھاتے ہیں تو کیا ہے، کوئی فرق نہیں لگتا، لیکن یہ فرق بہت تھوڑے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ یہاں بھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال جن لوگوں کو سمجھ آئی انہوں نے پہلے اصلاح کی کوشش کی اور پھر انہوں نے تنظیم اسلامی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور وہ پھر شبان المسلمین کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ جمع ہوئے۔ خالد محمود عباسی صاحب سمجھ لیں کہ اس کے سر خیال ہیں۔ بہرحال اب اس جدید ریاست جس وہ خلافت عامہ جو ہے اس کی دائی ہے شبان المسلمین۔ تو یہ اصل کے اندر وہ ضروری چیزیں تھی جس کو میں نے یہ چاہا کہ یہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ باقی ظاہر بات ہے کہ انسان خود غور و فکر کرتا ہے نا تو اسے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اچھا، اس میں بھی یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ فکر حلال ہے اور یہ حرام ہے، نہیں، سوچ ہے نا۔ لیکن سب سے زیادہ جو کبھی کام ہوا نا تنظیم اسلامی کے اندر یا ڈاکٹر صاحب کے بعد کی قیادت کے، انہوں نے یہ کام خفیہ طریقے سے کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ اعلان کہتے ہیں کہ جی ہمارے
وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ان کی فکر یہ تھی، اس فکر میں کچھ خرابیاں ہیں، اب ہم نے پڑھ لکھ کر جو ہے وہ یعنی ہم سمجھا ہے کہ اس میں خرابی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اچھا ایسے ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، باقی روایت پسند طبقہ ہے ہی نا، وہ تو ان باتوں کو فضول سمجھتا ہے نا، وہ تو وہی سمجھتا ہے خلافت راشدہ ہی قائم ہونی ہے جب بھی ہونی ہے، خود کچھ بھی نہیں کرتے، وہ روایت پسند طبقہ کوئی کوشش بھی نہیں کرتا، بس بیٹھا یہ کہہ دے گا کہ جی ہاں ہو جائے گی، اللہ کر دے گا جیسے وہاں ہوئے تھے۔ تو یہ کام انہوں نے خفیہ طریقے سے کیا۔ اعلانیہ کیوں نہیں کیا؟ اعلانیہ اس لیے نہیں کیا کہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ لوگ تو ڈاکٹر صاحب کی فکر پر آئے ہیں نا، تو جب ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، تو اس چیز سے بچنے اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک لمبا پروگرام بنایا کہ آہستہ آہستہ تربیت گاؤں میں لوگوں کو یہ فیڈ کریں گے، اور لوگ تو بس ظاہر بات ہے کہ آہستہ آہستہ ریٹائر ہوتے جاتے ہیں، پھر کوئی تھوڑے بہت نکل بھی جائیں گے تو نکل بھی جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک ضروری چیز تھی جسے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا بھی تھا۔ تو بہرحال جس وقت ہم کہتے ہیں کہ وہ خلافت قائم ہوگی تو وہ ایک جدید اسلامی ریاست خلافت عامہ کے قیام کی بات کرتے ہیں ہم، جس وقت ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ بات ہم کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ صحیح فکر جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایمانداری کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔